أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المہاد. عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ البقرہ آیت نمبر 206 تلاوت کی ہے. ذکر چل رہا تھا منافقوں کا، تو پچھلی 2 آیتیں بھی انہی کے بارے میں تھیں، اور اب جو آیت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے تو یہ بھی انہی منافقوں کے بارے میں ہے. پچھلی آیتوں میں جو تھا وہ ایسے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو منافق ہیں ایسی چرب زبانی سے باتیں کرتے ہیں کہ دوسرے بندے کو وہ بھلی لگتی ہیں، اچھی لگتی ہیں، اور بندہ ان کی باتوں میں آ جاتا ہے، اور اس طرح سے حتیٰ کہ وہ اللہ کو گواہ کرنے میں بھی نہیں چھوٹتے، یعنی بات کرتے ہوئے یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے دل میں جو ہے وہ بھی اللہ گواہ ہے، یعنی ہم صحیح کہہ رہے ہیں. دوسرے بندے کو اس طرح سے وہ اپنا بناتے ہیں، حالانکہ وہ اندر سے ٹھیک نہیں ہوتے، کیونکہ ان کی زبان کچھ اور کہہ رہی ہوتی ہے، دل میں کچھ اور ہوتا ہے. مقصد ہوتا ہے کسی طرح جھگڑا فساد ہو، تو وہ اندر سے بہت بڑے جھگڑالو اور بڑے قسم کے سخت مسلمانوں کے لیے وہ دشمن ہوتے ہیں. تو اصل بات یہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ارشاد فرمائی. پھر یہ فرمایا کہ ان میں سے اگر کسی کو اللہ تعالیٰ حکومت دے دے، حکمران بنا دے، تو وہ امن و سکون نہیں لاتے، بلکہ وہ فساد کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے صرف اپنی جو ضروریات ہیں، جو نفسانی خواہشات ہیں، اور جو اپنی یعنی جو شیطانی نفسانی اور جو اپنے فائدے کی جو ضروریات ہیں یا خواہشات ہیں، بس ان کو پورا کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں. اور اس سلسلے میں چاہے فساد ہو جائے، چاہے کوئی کھیتیاں تباہ کرنی پڑ جائیں، چاہے فصلوں کو آگ لگ جائے، یا کچھ نہ ملے لوگوں کو، ان کی جنریشن، ان کی بچے جو ہیں، ان کی اولادیں، اگر چھوٹے بچے ہوں بڑے ہوں، چاہے وہ تباہ ہو جائیں، چاہے ہلاک ہو جائیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے، لیکن ان کو اس سے سروکار نہیں ہوتا. یہ صرف اپنے مقصد کو پورا کرتے ہیں جو ان کے اپنے مفاد میں ہوتا ہے. تو اس لیے یہ لوگ فساد کرنے میں دیر نہیں کرتے، اور کھیتیوں کو جلا دیتے ہیں، تباہ کر دیتے ہیں، اور نسلوں کو تباہ کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فساد کو بالکل پسند نہیں کرتا. تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ جو لوگ ہیں جب ایسا کرتے ہیں تو ان کو کہا جاتا ہے، اس آیت میں جو اب ہم پڑھ رہے ہیں، تو ان کو کہا جاتا ہے اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو، اور یہ جو ہے اپنے اس کو چھوڑ دو، جو غلط کام کر رہے ہو ان کو چھوڑ دو، اچھے بن جاؤ، اور تاکہ جو ہے امن و سکون ہو جائے، معاملہ ٹھیک ہو جائے. یہ جتنا بھی ان کو سمجھایا جاتا ہے یہ ضد کرتے ہیں اور زیادہ اڑ جاتے ہیں، اور اس کام کو جو کر رہے ہیں وہ گناہوں کے ان کو اور بڑھا دیتے ہیں، بلکہ اور قسم کے گناہ ساتھ اور بھی شروع کر دیتے ہیں. اور حتیٰ کہ یہاں تک وہ جو بندہ کہنے والا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں یہ تو ہے کون مجھے سمجھانے والا، تو ہے کون، تیری حیثیت کیا ہے، تیری پوزیشن کیا ہے. یعنی وہ اپنے آپ کو اتنا مغرور اور تکبر میں سمجھتے ہیں، اور اس بندے کو سمجھتے ہی کچھ نہیں ہے جو سمجھانے والا ہوتا ہے، بلکہ سمجھانے سے وہ اور زیادہ گناہوں میں ڈیٹھ بن جاتے ہیں، اور زیادہ فساد اور فتنہ پیدا کر کے تباہی بربادی اور زیادہ لاتے ہیں، اور معاشرے میں امن و سکون کو خراب کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ پھر یہی فرماتا ہے کیونکہ یہ معاشرے میں آگ جیسا یعنی ماحول ہوتا ہے وہ کر دیتے ہیں، تو انہی کی جو جگہ ہے وہی آگ ہے، یعنی یہ لوگ آگ میں جانے والے ہیں، اور وہ بہت بری جگہ ہے جہاں پر یہ رہیں گے. اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا. ارشاد ہوتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، وَإِذَا اور جب، قیلا کا مطلب کہا جاتا ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، قِيلَ لَهُ یعنی اور جب ان کو کہا جاتا ہے، اتق اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ سے ڈرو،
جب ان کو کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، وَإِذَا اور جب قیلا کہا جاتا ہے لہو ان کو اتق اللہ اللہ سے ڈرو، وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ اور جب ان کو کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ اب آخذہ کا مطلب ہوتا ہے پکڑ لیتی ہے ان کو ان کی عزت، یہ ان کو انا یاد آ جاتی ہے، اپنی عزت یاد آتی ہے، اپنا گھمنڈ یاد آ جاتا ہے۔ یہ کہتے ہیں ہم تو بڑے باعزت ہیں، ہمیں اس نے کہا کیوں؟ یہ تھا کون کہنے والا؟ اس کی ہمت کیسے ہوئی؟ ہم سب کو اچھے کام کر رہے ہیں اور دوسروں کو جیسے سورت بقرہ کی شروع میں آیتیں ہم نے پڑھی تھیں تو اس میں منافقوں کی اللہ تعالیٰ نے تعریف کی تھی، تو اس میں جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یہ تو ایسے ہیں جو کہ فساد برپا کرتے ہیں اور کہتے یہ ہیں کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں، تو یہ یہی کہتے ہیں، اب بھی یہی باتیں ہیں کہ وہ تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، ہم تو ترقی کر رہے ہیں، ہم بہتری کر رہے ہیں، ہمارے بغیر تو اصلاح ترقی ہو ہی نہیں سکتی، یہ ہمیں کیوں ایسے کہہ رہا ہے، کہہ کیوں رہا ہے ہمیں؟ تو اس طرح سے ان کو عزت اور انا اور تکبر جو ہے، وہ اپنی گھمنڈ جو ہے، وہ انا اور اپنی وہ جو ایک ہوتی ہے جو ایک بندے کی کیا کہتے ہیں کہ اس کی جو اندرونی کیفیت جو ہے وہ باہر آ جاتی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے اخذتہ العزت، تو ان کو اپنی عزت اور انا کا گھمنڈ جو ہے وہ سامنے پکڑ لیتا ہے، وہ پھر سامنے آ جاتی ہے، تو کیا ہوتا ہے پھر اس سے وہ عزت بالاسم، تو اس سے وہ ڈیٹ ہو جاتے ہیں، بالاسم کا مطلب گناہوں پر، تو وہ گناہوں پر قائم ہو جاتے ہیں۔ فحسبہ جہنم فحسبہ پس ان کا حساب یعنی ان کو کافی ہے، جہنم یعنی ان کے لیے جہنم ہی ٹھکانہ ہے، فحسبہ جہنم پس ان کا ٹھکانہ ہی جہنم ہے، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے، برا ٹھکانہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا یہ ایسے لوگ ہیں، ان کا ٹھکانہ ہی برا ہے، کیونکہ یہ لوگ جو ہوتے ہیں نا جب ان کو کہا جاتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ وہ کہتے ہیں میں بڑی عزت والا ہوں، مجھے اس معمولی بندے نے نصیحت کیوں کی، مجھے اس نے کہا کیوں کہ تو اللہ سے ڈر، یہ خود کیوں نہیں ڈرتا، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، میں تو اصلاح کر رہا ہوں، میں تو فائدہ کر رہا ہوں۔ تو اس طرح سے وہ گناہوں میں اور زیادہ ڈیٹ ہو جاتا ہے، ضد اور حسد اس کا بڑھ جاتا ہے اور باز نہیں آتا، خوف خدا کا کچھ اثر نہیں ہوتا اس پر۔ تو یہ ان کی وہ عزت ہے، یعنی کہ وہ جس کو وہ کہتے ہیں نا ہماری عزت، اخذتہ العزت، اللہ نے فرمایا ان کی وہ عزت ان کو پکڑ لیتی ہے، وہ کہتے ہیں ہم تو باعزت تھے، اس نے ہمیں بے عزت کر دیا، یہ بندہ ہے کون؟ اس کے خلاف ہو جاتے ہیں، اور جو ان کو نصیحت کرنے والا ہوتا ہے کہ تو اللہ سے ڈر، اور یہ غلط کام جو کر رہے ہو یا چوری ڈاکے کر رہے ہو، نقصان کر رہے ہو، قوموں کو لوگوں کو تنگ کر رہے ہو، قتل و غارت کر رہے ہو، اور یہ جو ہے لوگوں کے جو خزانہ ملک کا تباہی بربادی کر رہے ہو، یا لوگوں کی عزت پر حملہ کر رہے ہو، یا سود کھا رہے ہو، یا بے حیائی کر رہے ہو، زنا کر رہے ہو، گناہ کر رہے ہو، ہر قسم کے جو غلط کام کر رہے ہو، جب ان کو کہا جاتا ہے کہ تو اللہ سے ڈر، وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ جب انہیں کہا جاتا ہے اللہ سے ڈر، أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ ان کو ان کی عزت جو ہے وہ سامنے نظر آ جاتی ہے، وہ کہتے ہیں اس نے تو ہماری عزت پر حملہ کیا ہے۔ تو عزت جو ہوتی ہے نا یہ بڑی خطرناک، ان کی عزت کیا ہوتی ہے؟ ان کی عزت وہ ہے جو انہیں نیکیوں سے روک کر گناہ پر دلیر کر دیتی ہے، جس طرح ابو جہل کی عزت تھی، وہ اپنی عزت بچانے کے لیے کہ مجھے لوگوں میں بے عزت ہو جاؤں گا اگر میں اسلام قبول کروں گا، تو میری معاشرے میں عزت ختم ہو جائے گی، میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر جھک جاؤں گا تو مجھے وہ کہیں گے یہ تو جھک ہی گیا، تو یہ تو کچھ نہیں، اس کی تو عزت اور جو میرا مقام بنا ہوا ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اور یہی کام جو ہے، یہی عزت جس کے پیچھے فرعون تھا، اس نے بھی اسی عزت کے خاطر ہی موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اسلام قبول نہ کیا تھا، کہ اگر وہ اسلام قبول کر لیتا ہوں تو میں جو خدائی کا دعویٰ کرتا ہوں اور یہ میں مقرب بنا ہوئے، یہ سارے مقربین ہیں میرے، اور اتنا میری پوزیشن ہے، اور میں لوگوں میں میری عزت بنی ہوئی ہے، وہ سب عزت سب کچھ چلی جائے گی اگر میں یہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاؤں گا۔ تو اس لیے وہ ایمان سے محروم رہا، اس کی عزت جو تھی اس نے اس کو روک کر کفر میں ہی رکھا۔ تو یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کی عزت ان کی عزت ہی ایسی ہوتی ہے جو ان کو گناہوں میں قائم کر دیتی ہے۔
آپ دیکھیں بعض اوقات ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ شادی بیاہ کرتے ہیں نا، تو اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ جو ہے نا وہ جو فضول خرچی کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ تو شادی بیاہ میں یہ ایک نہیں وہ پانچ پانچ سات سات ڈشیں پکائیں گے اور بہت سارا یعنی فضول خرچی کریں گے، اور فضول خرچی کر کر پھر وہ کہیں گے ہماری عزت اور انا ہے۔ تو ان کی عزت قرآن کے اوپر چڑھ کر جاتے ہیں، یعنی قرآن نے کہا، اللہ نے کہا یہ نہ کرو، یہ نہیں ہم نے کرنا ہے، تو وہ اس طرح ہی ہے نا کہ قرآن کی اس آیت پر چڑھ کے جاتا ہے، اس قرآن کی اس آیت کی بے ادبی کرتا ہے، اس کی نافرمانی کرتا ہے، اس کو اپنے سے کم تر سمجھتا ہے جو اللہ کی بات ہے، اور اپنے آپ کو بہت اوپر سمجھتا ہے۔ تو یہ وہی لوگ ہوتے ہیں نا کہ شادی خوشی ہے، لیکن کرنا ہم نے وہ ہے جو ہماری عزت، اور معاملہ یہ ہے کہ ہم فضول خرچی کریں گے تو ہماری عزت رہے گی۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ فضول خرچی نہ کرو، اللہ کی بات کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں، اپنی بات کرتے ہیں، یہ ہے عزت۔ اسی طرح کے منافق ہوتے ہیں، منافق یہی لوگ ہوتے ہیں، ان کی عزت ان کو گناہ کراتی ہے، ان کی عزت جو ہے اسی گناہ میں ہوتی ہے، اور بے حیائی میں ہوتی ہے، برائی میں ہوتی ہے، فضول خرچی میں ہوتی ہے، اور دوسرے کے نقصان کرنے میں ہوتی ہے۔ تو یہ لوگ وہ ہوتے ہیں جس میں نہ لوگوں کا خیال کرتے ہیں، غلط کام کر کے اور ڈیٹھ بنتے ہیں، اگر کوئی ان کو روکتا ہے تو اسی کے خلاف ہو جاتے ہیں، اور الٹا جو ہے نا وہ اس کی بے عزتی توہین کریں گے، تو وہ کہیں گے یہ ہماری عزت ہو رہی ہے کہ دوسروں کے سامنے ہم بڑی عزت والے ہیں، کہ دوسروں کو تباہ کریں، خراب کریں، تکلیف دیں، وہ لوٹیں، اور ملک و قوم میں یہ اپنا جو ہے تکلیف دیں لوگوں کو، تو وہ جناب ٹھیک ہے، لیکن کیا ہے، عزت ہماری ہو رہی ہے۔ تو یہ عزت ایسی ہے جو ان کو گناہوں میں دلیر کر دیتی ہے، اور وہ ضدی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ تو اس طرح جب ان کو کہا جاتا ہے لوگوں کا مال نہ کھا، غلط کام نہ کر، تو وہ کہے کہ میں غلط کیا کر رہا ہوں، میں جو کچھ کر رہا ہوں میں تو بہتر کر رہا ہوں۔ وہ اپنے گناہ پر اڑتا ہے، ضد کرتا ہے، اور غرور تکبر میں آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس لیے فرماتا ہے فَحَسْبُهُ جَهَنَّمْ، تو پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، تو پھر اس کی وہ جو ٹھکانہ جہنم کا ہے نا وہ بہت ہی بری جگہ ہے، کیونکہ یہ اڑ جاتا ہے، اس پر نصیحت کا ذرا بھر اثر ہی نہیں ہوتا۔ تو اس کا کیونکہ آپ دیکھیں نا ظاہری طور پر شریعت جو ہوتی ہے بندے کے ظاہری جو اعمال ہوتے ہیں یا ایمان ہوتا ہے اس کو ٹھیک کرتی ہے۔ جب ظاہری طور پر بندہ ٹھیک ہوتا ہے تو وہی اثر اس کے اندرونی باطنی طور پر منتقل ہوتا ہے۔ گویا شریعت پر بندہ جب کامل ہو جاتا ہے تو پھر اس کے لیے دل اس کا پاک ہو جاتا ہے، پھر اس کا اندر کا راستہ، اندر کا رابطہ جو ہے وہ جیسے کہتے ہیں نا شریعت کے بعد طریقت کا دروازہ کھلتا ہے۔ جب شریعت مکمل طور پر آئے گی تو طریقت کھلے گی نا، پھر طریقت کا دروازہ کھلے گا تو پھر اللہ کی معرفت ہو جائے گی، اللہ کو پہچان لے گا بندہ، کیونکہ من عرف نفسا فقد عرف ربا، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اللہ کو پہچان لیا۔ تو نفس کو پہچاننے کا مطلب جب بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں کون سی برائیاں کر رہا ہوں، کون سی اچھائیاں ہیں، میں کیسے ہوں، اپنے مجھے کیا کرنا چاہیے، کس لیے پیدا ہوا ہوں، سب کچھ جب پتہ چل جاتا ہے، جب اپنی پہچان ہو جاتی ہے، تو گویا جس کو اپنی پہچان ہو گئی اس نے اللہ کو پہچان لیا، کیونکہ اس نے اپنی پہچان کر لی تو اس کو سب مقصد حیات پتہ چل گیا، تو اس کو پتہ چل گیا کہ اللہ کیا چاہتا ہے۔ تو پہچان اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے من جد وجدہ، جس نے کوشش کی اس نے پا لیا۔ تو کوشش جو ہوتی ہے لیس علی الانسان الا ما سعی، یعنی بندے کو وہ کچھ ملتا ہے جو وہ کوشش کرتا ہے۔ تو یہ ہے، تو اس لیے جتنی کوشش بندہ کرے گا اتنا ہی وہ پائے گا۔ تو یہ چیز ہے۔ اب یہ ہے کہ آپ غور کریں، اس چیز کو دیکھ کر سامنے دیکھیں، یہ ایسے لوگ آپ کو ضرور ملیں گے، جب ان کو آپ نصیحت کریں گے تو گناہ پر اور اڑ جائیں گے، یعنی اور ضد کریں گے۔ تو یہی لوگ ہیں منافق جو ہیں۔ تو یہ کیونکہ نصیحت کا ان پر ذرا بھر اثر ہی نہیں ہوتا، ظاہر کے اثرات جو ظاہری طور پر ان کو ہوتے ہیں ان کا بس وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم اپنے لیے کر رہے ہیں، تجھے کیا ہے۔ تو عورتوں کو دیکھ لیں تو ان کا حجاب کدھر ہے، وہ آپ دیکھیں کہ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پر عورتیں جو ہیں وہ بھی جیسے دوسرے یہ ننگی ترین ہو گئی، مسلمان عورتوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ جو ہے نا وہ لباس جو اوپر جس کو برقع کہتے ہیں کالے رنگ کا پہنتی ہیں، تو وہ برقع ہوتا ہے، اندر سے کپڑے نہیں ہوتے، ننگی ہوتی ہیں۔ بہت سارے ایسے دیکھا گیا ہے، یہاں بھی دیکھا گیا ہے، حتیٰ کہ سعودی عرب میں بھی دیکھا گیا ہے، بہت سارے ملکوں میں ایسے دیکھا گیا ہے کہ اندر کپڑے نہیں ہوتے۔ ایسے لوگ ہیں یہ اور جو ہے نا اوپر سے وہ جو ہے نا میک اپ ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں، فلاں ہوتے ہیں۔ کدھر ہے اسلام، کدھر ایمان ہے، لباس کدھر ہے؟ اور نگاہوں کا نیچے رکھنا جو ہے عورت کے لیے کتنا ضروری ہے، مرد کے لیے کدھر ہوتا ہے؟
اور اپنے اوپر جو پردہ والا پردہ کدھر گیا، کدھر ہے؟ یہ نہیں کہ یہ کیا ہے، یہ اسلام کی باتیں سے ہٹا ہوا ہے نا۔ جب کہا جائے ان کو نہیں جی یہ ٹھیک ہے جی، ہم ٹھیک چل رہے ہیں، معاشرے کے مطابق چل رہے ہیں، معاشرہ ننگا ہو رہا ہے تو تم بھی ننگے ہو رہے ہو، ایمان کدھر ہے؟ تو پھر وہ ذرا بات کرو تو اور زیادہ وہ غصے ہوتے ہیں اور ضد کرتے ہیں، اور پھر اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ گناہوں پہ دلیر ہو جاتے ہیں اور زیادہ گناہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بچوں کو جب بندہ سمجھائے تو بچہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی، ہم یہ تھوڑا سا انہوں نے کہا ہے ہم اور زیادہ ضد کریں گے۔ تو یہ حالت ہے، یہ قیامت کے آثار ہیں، حالات بڑے خراب ہو رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا یہ منافقت ہی ہے اور کیا ہے۔ اور اسی کو دیکھیں، ظاہری اعمال جو ہے بندے کے کچھ ہیں، اور ظاہری اعمال جو ہوتے ہیں انہی سے ہی اندر جو باطنی صفائی ہوتی ہے، جو باطن کا صاف ہونا ظاہری اعمال سے ہوتا ہے۔ اگر ظاہری اعمال ٹھیک نہیں ہے تو باطن کی کیا صفائی ہوگی؟ حقوق دیکھ لیں، کون بندہ کون حقوق، اپنے جو حقوق ہیں، حقوق العباد ہیں، بندوں کے حقوق ہیں، ماں باپ کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، ہمسائے کے حقوق ہیں، اگر بندہ کسی جگہ سفر کر رہا ہے سفر والے کے حقوق ہیں، اگر بندہ چل رہا ہے وہ چلنے والے کے حقوق ہیں۔ اگر بندہ جن دیکھیں نا کسی جگہ بھی جو بندے کا جہاں جہاں اس کا موومنٹ ہے، اس کی حرکت ہے، اس کے ساتھ اس کے حقوق جو ہیں وہ دوسروں کے حقوق العباد چلتے رہتے ہیں۔ تو حقوق اور اس کے ساتھ جو حقوق ہوتے ہیں اس کی ذمہ داری بندے کی ہوتی ہے کہ حقوق پورا کرے۔ تو حقوق کو پورا کرنے کی کون ذمہ داری کر رہا ہے بتائیں؟ کون حقوق پورے کر رہا ہے؟ حقوق العباد بتائیں۔ تو قیامت کے دن حقوق العباد ان کے پورے نہیں ہوں گے، وہ اللہ کے حضور آئیں گے تو ساری نیکیاں لے جائیں گے، تو پھر کیا رزلٹ ہوگا؟ اور حقوق اللہ جو ہیں وہ تو ہے ہی نہیں، وہ بندہ سوچتا ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ نظر نہیں آتا ان کو، ایمان کدھر ہے پھر؟ تو اللہ وہ کہتے ہیں نظر نہیں آتا، نماز ٹائم ہو گیا ابھی اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ واللہ بصیر بالعباد، اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ پتہ ہے ایمان جب ہوتا ہے پتہ ہے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو بندہ جو ہے وہ سب کام صحیح کرتا ہے، اس کو پتہ ہے اللہ کی نظر مجھ پہ ہے، میں غلط کروں گا تو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر وہ اللہ کا نام سمیع ہے، وہ جان سنتا ہے، جو میں کہتا ہوں وہ بھی اس کو پتہ چل رہا ہے۔ اللہ علیم ہے، وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اللہ قدیر ہے، وہ ہر چیز پر قبضہ ہے اس کا، وہ اس کے اللہ کل شین قدیر ہے، ہر چیز پر اس کے سامنے ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، ہر چیز کے بارے میں معلوم ہے۔ جب یہ ایمان ہے، کدھر ایمان گیا؟ اور اخلاق دیکھ لیں تو اخلاق آپ دیکھیں کیسے ہیں، معمولات زندگی دیکھ لیں اور پھر معاملات زندگی دیکھ لیں۔ تو یہ ساری چیزیں جب ایسی ہوتی ہیں تو بندے کو جب کہا جاتا ہے کہ اللہ کا بندہ تو اللہ سے ڈر، ٹھیک ہو جا، تو پھر وہ غرور جو تکبر جو اس کے اندر ہوتا ہے اور وہ انا اس کی جو ہوتی ہے وہ اکساتی ہے اسے، اور بندہ کہتا ہے میں ٹھیک ہوں، تو اپنی فکر کر۔ تو یہ ہوتا ہے۔ تو پھر وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کے لیے فرماتا ہے کہ فحسبہ جہنم، تو ان لوگوں کے لیے جہنم ہے والا بیس المہاد، اور پھر جہنم جو ہے ان کا برا ٹھکانہ ہے۔ تو یہ شخص ایسے شخص ہوتے ہیں، یعنی کہ اب دیکھیں کہ اللہ کو تقوی سب سے زیادہ پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تو بہتر جو ہوتا ہے کیا ہوتا ہے؟ تقوی، جو اللہ کو پسند ہوتا ہے۔ اللہ کے نزدیک وہی بندہ اچھا ہے جو متقی ہے۔ تو یہ جہاں لوگوں کو کہا جاتا ہے تم بھی متقی بن جاؤ، نیک بن جاؤ، اچھے بن جاؤ، نہیں، وہ جو ہے نا اگر کسی کے ہاں وہ ہمارے ہاں کچھ ملکوں میں، انڈیا پاکستان دوسرے ملکوں میں یہ بھی رواج ہوتا ہے کہ بھئی وہ شادیاں ہوتی ہیں نا تو اس میں کنجر جو ہے ڈانس کرواتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ڈانس نہ ہوا تو ہماری شادی میں عزت نہ رہی، تو ان کی عزت ہوتی ہے اس میں، کہ عزت کس میں ہوتی ہے؟ گناہ کے کام میں، تو اس کو کہتے ہیں گناہ کا کام عزت ہے۔ جہیز اتنا نہ دیا تو ہماری معاشرے میں ناک کٹ جائے گی، کیوں بھئی؟ عزت خراب ہو جائے گی۔ تو جہیز جو ہے وہ اگر تم قرضے لے کر دو تو اور اس طرح سے تو وہ ٹھیک ہے نا، عزت رہ جائے گی۔ یہ کون سی عزت ہے جو آپ کو معاشرے میں جب کہ وہ لڑکی چلی جائے اور دوسروں کے سامنے آپ وہ قرض شرض لے کے اس کا جہیز بھی دے دیں، سب کچھ دے دیں، اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو تکلیفیں اٹھانی پڑے اور پھر جیل جانا پڑے اور مصیبتوں میں، تو کیا عزت ہے؟ عزت کیا ہوتی ہے؟ عزت وہ ہوتی ہے جو اللہ دیتا ہے۔ بندے سود کھاتے ہیں، آپ دیکھیں اپنے ملک میں دیکھ لیں، آپ دیکھ لیں کیا کرتے ہیں۔ وہ کیا ہوتا ہے کہ بینک میں پیسے رکھے ہوئے ہیں اور جو ہے وہاں پر انہوں نے نام اس کا منافع رکھ دیا ہے، اور جو ہے نا یہ کھاتے ہیں اس کو، اور یہ کہتے ہیں جی ہم سود نہیں کھا رہے، ہم تو جی بس منافع کھا رہے ہیں، قومی بچت سکیم ہے ہماری، ہمارا یہ، ہم تو یہ کر رہے ہیں۔ تو کھا تو سود رہے ہو بابا، تو سود کھانا کیا ہوتا ہے؟ آپ خود سوچو نا، سگی ماں کے ساتھ 70 دفعہ زنا کرنے سے بھی زیادہ گناہ ہے۔ سود جو ہے کتنا بڑا، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنا ہے۔ تو پھر
کدھر ہے وہ تمہارا ادھر؟ آپ چاہے چلے کرو تو چاہے آپ وہ تبلیغیں کرو، یا چاہے آپ جو ہے داڑیاں بڑھاؤ اور نمازیں پڑھو، تسبیحاں پڑھو، تہجدیں پڑھو، آپ جو ہے نفل نمازیں پڑھو، روزے رکھو، سب کچھ کرو، لیکن منہ میں آپ کے جو ہے حرام کا لقمہ جا رہا ہے، تو کیا خیال ہے سب کچھ ٹھیک ہے؟ جب ان ایسے لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر، اپنے آپ کو ٹھیک کر، تو اس وقت یہ بول پڑتے ہیں نہیں، تو اپنے آپ کو ٹھیک کر۔ کیسی بات ہے؟ یہ منافق ہوتے ہیں، یہ منافقت اللہ کے ساتھ کرتے ہیں۔ منافق جو ہوتا ہے نا، جیسے آپ دیکھیں کہ ایک بندہ آپ کو ملتا ہے، کہتا ہے میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، میں دل سے محبت کرتا ہوں، اللہ گواہ ہے، یہ سب سے بڑا منافق ہوتا ہے۔ کوئی قسمت والا ہوتا ہے جو صحیح ہوتا ہے، دل سے محبت کرتا ہے، ورنہ یہ سب اپنا مطلب ہوتا ہے، وہ نکالنے کے لیے بندہ کیا کہتا ہے، میں آپ کے بغیر رہ نہیں سکتا، میں تو آپ کے بغیر رہ نہیں سکتا، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، اللہ گواہ ہے، دیکھیں میرے دل میں جو ہے وہ سب اللہ جانتا ہے، اللہ گواہ ہے، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ جھوٹ بولتا ہے، نفاق ہے، اسی کو کہتے ہیں۔ پچھلی آیت میں اللہ نے یہی فرمایا تھا، ہم نے جو پچھلی آیت پڑھی تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اللہ نے فرمایا لوگوں میں سے ایسے لوگ ہیں جو اتنی چوڑی چپڑی محبت والی باتیں کر کے آپ کو کیا کرتے ہیں، آپ کو وہ پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنا مطلب نکالتے ہیں۔ یہ منافق ہوتے ہیں، فتنہ پرداز ہوتے ہیں، کیونکہ فتنہ بعد میں، مصیبت تو بعد میں آتی ہے نا، تو یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ خوف الہی سے جب ان کو ڈرایا جاتا ہے تو ان کے نتنے پھول جاتے ہیں، غصہ آتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے، ان کا شخصی وقار اور شخصی عزت و انا کا مسئلہ سامنے آ جاتا ہے، اور تکبر جو ہے وہ اوپر پھوٹ پڑتا ہے، جیسے جو ہے نا وہ ابلتا ہے پانی، ایسے ابل کر وہ پیش آتے ہیں، اور وہ جو ہے نا ان کا دل کرتا ہے کہ اگلے بندے کو قتل کر دیں، اور کر بھی دیتے ہیں، بعض ایسے ہوتے ہیں قتل بھی کر دیتے ہیں، پھر وہ تباہی بھی کر دیتے ہیں، اگلے کی چوری کریں گے، نقصان کریں گے، اس کو کہیں کا نہیں چھوڑیں گے، کیا بھائی اس نے ہماری عزت خراب کی، تو ان کی عزت کس میں ہوتی ہے کہ دوسرے کو تباہ کرنے میں، وہ عزت بن گئی۔ یہ کیا عزت ہے؟ اللہ تعالیٰ ایسی عزت سے ہمیں فقیر ہی رکھے، ہمیں غربت میں، تکلیف میں، اگر اس میں بھی رکھے بہتر ہے، کہ عزت وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے، بس یہ عزت نہیں ہے، یہ تباہی ہے، بربادی ہے، اس سے اللہ سب کو بچائے۔ حق کے سامنے سر جھکانے کو یہ بندہ آر سمجھتا ہے، نہ حق پر اڑ جاتا ہے، اور اسی میں اس کا دل سکون پاتا ہے، ضد میں آ کر اور گناہ میں لگ جاتا ہے، یعنی اس کو کہا جاتا ہے بچ یار اللہ سے ڈر، تو نہیں، اس کو اور گناہ کرتا ہے، اس کی اندر کی آگ بھڑک اٹھتی ہے، اور زیادہ غصہ آتا ہے اس کو، غصہ آگ ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا فحسبہ جہنم، تو اس بندے کا ٹھکانہ ہی جہنم ہے، والا بئس المہاد، تو اس کے لیے وہ جہنم بہت بری جگہ ہے جہاں پر اس نے جانا ہے۔ یہ باتیں کر کے پھر جاتا ہے، کوشش کرتا ہے فساد پیدا کرے، دو بھائیوں میں پھوٹ ڈلوائے، دو ملکوں کو لڑا دے، فسادی کی زندگی اللہ کے حکم کے خلاف گزرتی ہے، کھیتی اور نسل کو تباہ کرنے والا ہوتا ہے، اس مقصد کے لیے وہ کچھ بھی نہیں چھوڑتا، جو اس سے بن پڑتا ہے وہ کر دیتا ہے۔ کسی کو تکلیف، جب کہا جاتا ہے کسی کو تکلیف نہ دو، اور کسی کو جو ہے کسی دوسروں کے غم لے لو اور دوسروں کو خوشیاں دو، اپنے پاس اللہ نے کچھ دیا ہے تو دوسروں کو دے دو، تو یہ پھر کیا ہوتا ہے، اس کی کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو وہ کہتا ہے کہ تم میری نیت پر شک کرتے ہو، تمہیں کیا پتا، تمہیں پتہ نہیں ہے کس سے مخاطب ہو، میں کون ہوں، اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ پھر جو ہے نا، پھر اللہ اسی لیے فرماتا ہے کہ یہ جو ہے نا، یہ کیا کرتا ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اللہ فرماتا ہے کہ جب ایسے لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ تم اللہ سے ڈرو، اخذت العزت، تو ان کی جو عزت ہوتی ہے، وہ انا ہوتی ہے، وہ سامنے آ کر ان کو گناہوں پر دلیر کر دیتی ہے، بالاسم گناہوں پر دلیر کر دیتی ہے، اور وہ اور گناہ کرنے لگ جاتے ہیں، اور زیادہ وہ خطرناک بن جاتے ہیں۔ فحسبہ جہنم، تو پھر ان کے لیے جہنم ان کا ٹھکانہ ہوتا ہے، والا بئس المہاد، اور جہنم بہت بری جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا جو ہے وہ آخرت کی کھیتی ہے، جو یہاں پر کرو گے وہی وہاں پر کماؤ گے، اور جو یہاں جتنا بھی کرو گے اتنا وہاں اللہ تعالیٰ آپ کو
ضرور عطا کرے گا۔ تو اس لیے دنیا جو ہے، جس نے اپنی دنیا کو بہتر بنا لیا اس نے آخرت کو بہتر بنا لیا، کیونکہ یہاں پر جیسے بندہ پیسے خرچ کرتا ہے نا، کسی چیز کو خرچ کرتا ہے تو اس کے بعد اس کو سودا ملتا ہے، تو پیسہ یہاں خرچ کرتا ہے تو سودا جو ہے اس کو وہاں آخرت میں ملے گا۔ تو ادھر اگر اپنے آپ کو بندہ ٹھیک کر لے تو آخرت اس کی بہتر ہو جائے گی۔ تو اصل بات یہ ہے کہ آخرت کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ غور کریں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود ہی فرمایا ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ اگر بندے نے ذرہ نیکی بھی کی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی اٹھا کر ڈھونڈ کر لے آئے گا، اس کے سامنے رکھ دے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور اگر کسی نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی نا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی ڈھونڈ کر لے آئے گا اور اس کے سامنے قیامت کے دن رکھ دے گا، یہ تیری برائی ہے۔ تو وہ سب کچھ بندے کے سامنے ہوگا۔ لہٰذا آج ضرورت ہے کہ نہ چھوٹی برائی کرو نہ بڑی برائی کرو، نہ چھوٹے گناہ کرو نہ بڑے گناہ کرو، اپنے آپ کو بچاؤ گناہوں سے، اچھی زندگی اختیار کرو، اپنے اندر دیکھو اور اپنے دوستوں کو دیکھو، کیا ہمیں کوئی بڑگلا تو نہیں رہا، کیا ہمیں منافقت کی طرف تو نہیں کوئی لا رہا، کیا ہمیں ہمارے دین سے دور تو نہیں کر رہا، کیا ہمیں کوئی بندہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے ہٹا تو نہیں رہا، کیا ہمیں اسلام اور دین اسلام کا نقصان تو نہیں کرا رہا ہم سے، یا دوسروں کے حقوق تلفی تو نہیں کرا رہا، کیا ہم ذمہ دار ہیں، کیا ہم اپنے حقوق ادا کر رہے ہیں، کیا ہمارا اخلاق اسی طرح ہے جس طرح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں، کیا ہماری عبادت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہے، کیا اللہ کا حکم جو ہے ہم صحیح طرح سے مان کر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، کیا حقوق اللہ ہم صحیح طرح سے ادا کر رہے ہیں، کیا ہم جو ہے فرائض اور واجبات اور جو نوافل اور سنتیں ہیں کیا وہ پورا حق طرح سے ادا کر رہے ہیں، کیا ہمارے جو معاملات زندگی ہیں وہ بہتر ہو گئے ہیں، کیا ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات جو ہیں، حقوق جو ہیں، ذمہ داریوں کے ساتھ ادا کر رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کہاں پہ ہیں، ہماری غلطی کہاں پہ ہے، اپنی اپنی غلطیاں دیکھیں اور ان کی اصلاح کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، آمین۔